بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 169 ہے۔ 168 دروس الحمدللہ مکمل ہو چکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باب لے کر آئے تھے کھانا کھانے کے آداب میں، اس میں ہم یہ باتیں عرض کر رہے تھے کہ کم کھانا اس میں عافیت ہے، اسی کے اندر بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں جو اقوال پیش کر رہے تھے وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تیسرے یار بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں عظیم نام ہے ان کا، اور دنیا میں آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں عثمان غنی پاک کے عقد میں بھی ہیں، اور یہ بڑے شرمیلے اور شرم و حیا والے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نیک بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا، اس کی 5 نشانیاں ہیں جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے جی، نیک ہے۔ اچھی صحبت میں رہتا ہے کہ بندہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے رکھنے والا ہو، لیکن اس کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہو، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو کبھی اعمال کرنے والے ہیں، تو پھر سمجھ لو وہ کامل نہیں ہے، مطلب اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ تو اچھائی اسی کے اندر ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہماری مجلس ہے، جو ہماری صحبت ہے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہو، جہاں سے ہمیں حکمت کی باتیں ملیں، عمل کی باتیں ملیں، علم کی باتیں ملیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زبان کا بھی خوب خیال رکھتا ہے، اپنے حیا کا بھی کیا رکھتا ہے جی، خیال رکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی نعمت کو وبال اور دینی نعمت کو فضل رب ذوالجلال تصور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے وبال ہے، لیکن جو دینی نعمت ہے اس کو اللہ رب العزت جل جلالہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا حلال کھانا بھی اس خوف سے پیٹ بھر کر نہیں کھاتا کہ کہیں اس کے اندر حرام کا کوئی لقمہ جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے۔ تقوی کا کتنا اعلیٰ معیار اور کتنا اونچا معیار اور کتنی اونچی سوچ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت عثمان غنی پاک فرماتے ہیں اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو نجات یافتہ تصور کرتا ہے اور خود کو گناہگار سمجھتے ہوئے اپنی ہلاکت کا خطرہ کیا کرتا ہے جی، محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے اندر حالت قیام میں بھوک کی شدت کے سبب گر پڑتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ ہوتے، حتیٰ کہ اعرابی کہنے لگتے، دیہاتی کہنے لگتے یہ لوگ دیوانے ہیں کہ جو نماز کی صورت میں گر پڑتے ہیں، یہ لوگ دیوانے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اگر تمہیں معلوم ہو جائے اللہ رب العزت جل جلالہ کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرو کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، مزید اضافہ ہو جائے تمہاری حاجت مندی کے اندر، تمہارے فاقے کے اندر، اگر تم جان لو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تمہارا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ جو پچھلی روایت حضرت فضالہ کی میں نے بیان کی ہے یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء امت میں سے بعض کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ حجت الاسلام امام العارفین امام محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 دن تک کچھ تناول نہ فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن گزر جاتے کوئی شے تناول نہ فرماتے تھے۔ اسی طرح سیدنا
عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے شاگرد رشید حضرت سیدنا ابو الجوزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 دن تک بھوکے رہتے، 7 دن تک یہ کچھ نہ کھاتے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم بن ادہم مشہور اللہ رب العزت کے ولی کامل ہیں، اور سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر 3 دن کے بعد کھانے کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ تمام حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جتنے بھی تھے، یہ بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ اور مزید اگر بات کی جائے تو علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک اور زیادہ جو ہے نا دن کا گزر جانا اور اس کے بعد چند لقمے کھانا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ولیوں کا ہی طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جو غذا تھی نا وہ روحانی غذا تھی۔ اب ہم چونکہ گناہ گار ہیں، ہم اتنے دن نہیں رہ سکتے۔ پھر بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس روحانیت کی بھی تو واہ کمی ہے نا، ہمارے پاس کہاں سے روحانیت ہے کہ ہمارے دن بھی گناہ میں ملوث، ہماری راتیں بھی گناہ میں، تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ روحانیت کے حصول کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، کچھ مجاہدہ، کچھ رات کی عبادات، کچھ نوافل سے اللہ کا قرب، پھر روحانیت کا جو ہے نا تسلسل اور جو روحانیت ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی، روحانیت کی بارش ہم پر ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر وہ کئی دن گزار دیا کرتے تھے تو پھر روحانی ان کی غذا تھی۔ اسی طرح بعض اولیاء کاملین بلکہ 40 دن تک بھی کہا گیا کہ وہ کوئی شے نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض اوقات 1 سال بغیر کھائے پیے گزار دیا ہے۔ یہ شہنشاہ بغداد ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت خود کھلاتا پلاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کا نظام زندگی بھی اور تھا۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے تو شاید 1 دن بھی پورا نہ گزر پائے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق 18 دن یا زیادہ سے زیادہ 25 دن تک بغیر کھائے پیے، بغیر کھائے کے انسان اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، اور پینے کے لحاظ سے 3 دن تک اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ آکسیجن 1 ساتھ بھی چلی جائے، 5 منٹ بھی رک جائے تو انسان جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ تو اب 18 سے 25 دن تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں، اور پانی کے حوالے سے 3 دن تک کا یہ جو ڈاکٹرز کی تحقیقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب 40 دن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے، لیکن روحانیت تھی نا، ہمارے پاس روحانیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ کامل روحانیت اللہ رب العزت ان بزرگان دین کی توسل سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انطاک علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، بیمار دل کی 5 دوائیں ہیں، اللہ اکبر، نیکوں کی صحبت، تلاوت قرآن مقدس، کم کھانا، تہجد کی پابندی، اور رات کے آخری حصہ کے اندر گریہ زاری، رونا اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے۔ یہ نیک لوگوں کی کیا ہے جی، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مچھر جب تک بھوکا رہے زندہ رہتا ہے، جب کھا پی کر سیر ہو جائے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور جب مچھر موٹا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہی حالت ہے اس آدمی کی، یہی کیفیت ہے اس شخص کی کہ جب دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بغیر زیادہ کھا کر شاید وہ ویسے نہ مرے، اس کے جسم سے روح نہ نکلے، لیکن اس کا دل کیا ہو جاتا ہے جی؟ مر جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یحییٰ معاذ راضی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں، جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو شخص شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر رب کی ذات بھی یقیناً اس پر ناراض، اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی اس پر ناراض۔ اللہ ہمیں یہ دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے اعضاء میں فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ اور یہ فساد کیوں پیدا ہوتا ہے؟
آپ فرماتے ہیں فساد برپا کرنے اور بیہودہ کام کر گزرنے کی رغبت جنم لیتی ہے کہ انسان پھر وہ برے کام کی طرف مشغول و مصروف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر تکبر آ جاتا ہے، آنکھوں میں بد نگاہی آ جاتی ہے، اس کے جو کان ہوتے ہیں وہ بری چیزیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کی زبان فحش گوئی کرنے لگ جاتی ہے اور شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے، اس کے پاؤں ناجائز راستوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اس مقامات کی طرف چل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت کو تم میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا ہو اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولیاء امت کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی قبر انور پر اللہ کریم اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے روحانی فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔